إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من النار وما قرب إليه من قول وعمل، ونسأله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، اسباب محبت یا ایک دوسرے شخص سے محبت کرنا یا اس کی تعظیم کرنا یا اس کا احترام کرنا اور اس کو اپنا قدوہ سمجھنا، اس کے بھائیوں تین اہم اسباب ہیں. پہلا سبب جمال فی المحبوب، کہ یہ محبوب جس سے محبت کی جا رہی ہو وہ خوبصورت ہو، حسین ہو، اور ایسے ہی جو صفات عمومی انسان پسند کرتے ہیں وہ پایا جائے اس شخص میں. اور دوسرا سبب بھائیو محبت کا ہے کیا؟ کمال فی المحبوب، کی یہ شخص جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے اندر صفات کاملہ ہوں، یعنی بہت سے ایسی خوبیاں ہوں کہ اس خوبی میں اعلیٰ درجے پر یا کافی اونچائی یا بلندی پر فائز ہو، مثلا شجاعت، مثلا سخاوت، بہادری. اور تیسرا سبب بھائیو یہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ ہے بھائیوں کی احسان ہو اس شخص کا آپ کے اوپر. تو تین اسباب: جمال فی المحبوب، نمبر 2 کمال فیہ، نمبر 3 احسان منہ علیہ، کہ اس شخص کا احسان ہو آپ پر یا یہ شخص جو محب ہے محبت کر رہا ہے اس کے اوپر. اگر یہ تینوں اسباب کے بارے میں ہم غور و فکر کریں تو یہ تینوں اسباب ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور جمال کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے. ایسے ہی صفات کاملہ یا ان خوبیوں کو جو لوگ چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، اور جس کے اندر یہ خوبیاں پائی ہوتی ہیں تو اونچی نظر سے بلکہ تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ بھی بھائیو صفات کاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. اگر احسان کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم سبھی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا احسان ہے، ہمارے والدین سے بھی زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ کی وجہ سے ہم تاریکیوں سے آج ہم نور میں ہیں، شرک سے آج ہم توحید پر ہیں، متعدد اور باطل ادیان کے بجائے ہم دین حق اسلام پر ہیں. سبب آخری میں کون بنے ہیں بھائیو؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائیو اور محترم ساتھیو، یہ تینوں صفات ہیں. پہلی جو صفت ہے جمال، اور دوسری صفت جو ہے کمال، یہ بھائیو یہ شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ اچھی طرح واقف ہوتے رہیں گے، ایک ایک باریکیوں سے آپ واقف ہوتے رہیں گے. اور یہ بھی بتاتا چلوں بھائیو، جب بات آ گئی کہ سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کے متعلق، اچھی خوبیوں کے متعلق، آپ اور لوگوں سے اور بشر سے ہٹ کر ہیں. وہ کس طرح؟ ایک آدمی کے اندر جب کوئی خوبی ہوتی ہے اور وہ خوبی زیادہ ہو جاتی ہے تو غالباً دوسرے اعتبار سے اس کی جو ضد والی صفت ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. یعنی ایک صفت
ایک خوبی اور خوبیوں پر یعنی غالب آ جاتی ہے، جس سے اور خوبیوں میں نقص پایا جاتا ہے عام آدمیوں میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائیوں اس طرح نہیں ہے۔ آپ ہر صفات میں، ہر خوبیوں میں اعلیٰ درجہ پر فائز تھے، اور کوئی ایک خوبی دوسری خوبی پر غالب نہیں آئی۔ مثال سے بات واضح ہوگی۔ مثلا بھائیوں، جب ایک آدمی کو مان لیتے بہت زیادہ بہادر ہے اور ایسے ہی جری ہے، کسی سے ڈرتا گھبراتا نہیں، اپنی بات رکھ دیتا ہے، پیش کر دیتا ہے، ٹوک دیتا ہے، کسی کو نہیں سمجھتا ہے، تو غالباً جس کے اندر یہ صفت ہوتی، دوسری طرف جیسے جو حیا ہے، شرم ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھائیو، شرم میں، حیا میں اعلیٰ درجہ پر تھے، پھر ایسے ہی شجاعت میں، بہادری میں اعلیٰ درجہ پہ تھے۔ مثال سے بات واضح ہوگی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کے بارے میں کہ وہ کنواری عورتوں سے، لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر بہادری کے بارے میں ایک مثال لے لیں۔ ایک مرتبہ مدینہ میں، شہر مدینہ میں رات میں ایک غریب اور عجیب ڈرونی آواز صحابہ کرام نے سنی۔ تصور کیجئے 2 بجے رات میں گاؤں میں سناٹا ہے، نہ لائٹ ہے نہ کچھ ہے بھائیو، کون جرأت کر سکتا اکیلے جائے؟ اب کچھ لوگ جگہ آپس میں، کچھ صحابہ کرام آپس میں ہمت کیے، مل کے جمع ہو کر اس آواز کی طرف آگے بڑھے دیکھنے کے لیے، تو دیکھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے لن تراعو لن تراعو، یعنی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ختم ہے معاملہ، سب میں نے دیکھ لیا۔ جنگ میں بھی بھائیو، جب جنگ شباب پر پہنچ جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو جاتے اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو کر لڑتے تھے۔ یہ ایک مثال تھی بھائیو۔ اصل موضوع کی یہ تمہید ہے، تو اب موضوع میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ 2 اسباب محبت جو جمال ہے اور کمال ہے، اس کی وضاحت ہوتی رہے گی، اور احسان والا یہ الگ موضوع ہے، یہ حقیقت میں بھی آتا رہے گا، لیکن اتنی واضح وہ 2 باتیں ہیں جو پہلے میں نے ذکر کیا، جمال اور الکمال۔ بھائی اور محترم ساتھیو، آج یہ پہلا باب ہے جو امام ترمذی نے اپنی کتاب شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جو امام ترمذی نے اپنی کتاب شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باندھا ہے، لکھا ہے، وہ ہے باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ باب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کا بیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق پورا باب باندھا گیا ہے۔ حلیہ مبارک سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اور پیدائشی خصوصیات ہیں، یہ مراد ہے حلیہ، یا مراد شکل و صورت سے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، عزیز بچوں، ہمارے باؤں اور بہنوں، اس باب میں امام ترمذی نے 15 حدیثیں ذکر کی ہیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق یہ 15 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ کچھ صفتیں آپ غور و فکر کریں گے بار بار بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلی حدیث بھائیو، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اخبرنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول۔ امام ترمذی پوری اپنی سند بیان کر رہے ہیں، آخری میں صحابی رسول کون ہیں جو بیان کر رہے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن نے کہتے ہوئے سنا کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء۔ پہلا جملہ، كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير۔ اس جملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قد
وہ قامت کے بارے میں ہے، آپ کی لمبائی کے بارے میں ہے۔ تو کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے، نہ ایسے ہی بھائیوں قصیر پست قامت والے تھے، بلکہ دونوں کے درمیان کیا بین بین تھے۔ تو لیس بالطویل البائن، الطویل البائن یعنی جو کافی لمبا ہو بھائیو، یہاں تک واضح ہو کہ لوگ کہیں یار لمبا ہے، زیادہ لمبا ہے، کچھ نہ کچھ اس پر تعلیق چڑھانے لگیں۔ جو بھائیو حد اعتدال سے ہٹ کر ہو یا حد اعتدال سے زائد ہو، اور قصیر جو لفظ ہے یعنی پست قامت، جو آدمی چھوٹا دکھے، ناٹا دکھے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، تو آپ دونوں کے درمیان بین بین تھے، لیکن ایک سوال آتا ہے، غالباً آدمی جس کو ہم کہتے ہیں ہاں نہ بہت لمبا ہے نہ قصیر القامہ ہے، پس قامت ہے، لیکن تب بھی کہا جاتا ہے یار یہ یعنی لمبائی کی طرف زیادہ قریب ہے یا مثلا پس قامت کی طرف؟ دونوں میں بھی، وسط میں بھی لوگوں کی رائے، دو رائے ہو سکتی ہے۔ کچھ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ آدمی بین بین ہے، لیکن ذرا مثلا کچھ اور لمبا ہوتا تو بہتر ہوتا مثلا، یا کچھ اور کم ہوتا تو بہتر ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی دونوں میں کس کے طرف زیادہ قریب تھے؟ بیچ میں تھے، لیکن بیچ کے بعد زیادہ قریب کس کے طرف؟ لمبائی کی طرف۔ ہاں لمبائی کی طرف، جس طرح کی اور حدیثوں میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثلا حدیث، جس کی روایت امام بخاری نے ادب المفرد میں کی ہے اور البزار نے اپنی کتاب المسند میں کی ہے، وَكَانَ إِلَى الطُّولِ اقرب منہ الی القصر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بلندی کی طرف، اونچائی کی طرف آپ زیادہ قریب تھے اس کے بنسبت کہ آپ مثلا پس قامت والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے قد کی طرف مائل تھے اور لمبائی کے قریب تھے، بمعنی دیکھنے والا ممکن ہے کہہ سکے کہ ہاں کچھ آپ لمبے زیادہ، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آپ کچھ ناٹے ہیں۔ یقیناً آپ بین بین تھے، لیکن لمبائی کی طرف بھائیو زیادہ قریب تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و قامت کے بارے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبائی کے بارے میں ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا جملہ جو کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْحَقِ وَلَا بِالْآدَمِ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کلر، رنگ کے متعلق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابیض امحق یعنی بالکل سفید، ایک دم سفید، جو خالص سفید ہو۔ جو بھائیو خالص ایک دم سفید بھی برس کی بیماری کی طرح ہو جاتی ہے، آدمی یہ مرغوب یا محبوب کلر نہیں ہے۔ تو ایک دم خالص سفید جس میں کچھ اور سرخی نہ ہو مثلا، وہ ایسے نہیں تھے، یعنی خالص سفید آپ نہیں تھے۔ نہ ایسے ہی ولا بالآدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گندمی رنگ والے نہیں تھے، یعنی آپ کا کلر گندمی نہیں تھا۔ اس کے معنی مطلب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بین بین تھے، جس طرح کی اور حدیثوں میں آیا ہے، یعنی بیاض مشرب بحمرہ، یعنی خالص سفید نہیں تھے، خالص سفید گورے نہیں تھے، خالص گندمی کلر والے نہیں تھے، دونوں کے درمیان بین بین تھے، جس طرح کی اور حدیثوں میں آیا ہے بیاض مشرب بحمرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید رنگ میں سرخی ملی ہوئی تھی۔ یہ سفیدی اس طرح اب یہ واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفیدی اور سیاہی کے بین بین اس طرح تھے، یعنی یہی جو بیاض مشرب بحمرہ یعنی سفید رنگ میں سرخی ملی ہوئی تھی، اس طرح آپ سفیدی اور سیاہی کے بین بین جو رنگ ہوتا ہے، یہ جو بھائیو ہم سبھی کو یہ رنگ سب سے زیادہ پسند ہے، اور جو یہ کلر والے ہوتے ہیں وہ زیادہ حقیقت میں یعنی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، ایک دم سفید کو بھی نہیں، نہ ایسے ہی سیاہ یا گندمی کلر۔ بہرحال پھر اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ، اس جملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال
کی صفت بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے صحابہ کرام اس قدر محبت میں کس طرح باریکیاں نقل کر رہے ہیں۔ طبعاً بھائیو آپ نہ بھولیں انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور ان کا انتقال ہوا کہاں؟ البصرہ میں۔ کب؟ سن 93 ہجری میں، یعنی ان کا ان صحابہ کرام میں شمار ہوتا ہے جن کا انتقال کافی آخری وقت میں ہوا، بلکہ ایک قول کے مطابق بصرہ میں انس رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سب سے آخری میں انتقال ہوا، یعنی آخر الصحابہ موتاً بالبصرہ، ان کے بعد کوئی صحابی رسول باقی نہیں رہا البصرہ میں۔ بلکہ ایک قول ہے کہ یہ آخری صحابی جو ابو الطفیل عامر بن واثلہ، ان سے پہلے ان کا انتقال ہوا، یعنی ان کے بعد صرف ابو الطفیل ایک صحابی رسول باقی رہے، ان کے بعد کوئی بھی صحابی رسول اس روئے زمین پر باقی نہیں رہا۔ تو اس طرح تابعین بھائیو جو محروم ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے، وہ سب ایسی یعنی گویا سوالات کرتے تھے، پوچھتے تھے، اور پھر یہ صحابہ رسول بیان کرتے تھے۔ ورنہ صحابہ کرام کے دور میں ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح صبح شام دیکھتے رہتے تھے۔ بہرحال تو اسی لیے یہاں تک کہ بال کے بارے میں بھی، تو اس جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، یعنی نہ مڑے سخت تھے نہ ایسے ایک دم جو سیدھا ہوتا ہے ایک دم نرم ہوتا ہے، بلکہ ان دونوں حالتوں کے بین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی تب اللہ تعالی نے آپ کو نبوت سے مشرف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، آپ پر وحی نازل ہوئی، اور یہ سیرت میں معروف ہے، واضح ہے۔ پہلی ملاقات جبریل امین سے غار حرا میں، جبل نور میں جو یہ غار ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی تھی۔ پھر کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ 10 سنین، کہ اس کے بعد نبوت کے بعد مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10 سال قیام پذیر تھے، مکہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ یہ بھائیو اس حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہی الفاظ کی 10 سال آپ مکہ میں رہے نبوت کے بعد، یہ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کے بھی الفاظ ہیں کہ 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام پذیر تھے اور وہاں آپ مقیم رہے۔ سوال یہ ہے بھائیو کہ مکہ میں نبوت کے بعد 10 سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے زائد؟ ہاں بھائیو کیا رائے؟ زیادہ مشہور کیا ہے؟ 13 سال۔ ہاں صحیح، یہ بات صحیح، زیادہ مشہور ہے 13 سال۔ تو اس حدیث میں کیوں 10 سال آیا؟ ہاں اچھا 3 سال قریب آپ کا جواب، ماشاءاللہ۔ ہاں نہیں تب بھی وہ داخل ہے، حساب عمر میں داخل ہے یا نہیں، اگر 3 سال شعب ابی طالب میں ہے۔ بہرحال ایک جواب اس کا یہ ہے کہ راوی حدیث نے یہ کسر جو 3 ہے، یعنی اس کو 10 کی طرف قریب کرتے ہوئے 3 کو ہٹا دیا۔ جیسے بھائیو 13 سال 10 سے قریب ہے یا 20 سے؟ ہاں تو آسانی کے لیے کہ ایک دم 3 یعنی جو جوڑ کے یہ اس کو آسانی کے لیے 10 پکڑ لیا انہوں نے اور 3 کو چھوڑ دیا آسانی کے لیے۔ اکثر ہوتا ہے جب کبھی کبھی کہا جاتا آدمی کی عمر 14.5 سال کی تو کہتے ہیں 15 سال کا ہے، 11 سال کا 10 سال کا ہے، مثلا 41 سال کتنی عمر ہے؟ 40 سال، یعنی 1 2 کو کبھی 3 بھی اس کا آدمی یعنی اتنا اہتمام نہیں کرتا ہے، یعنی موٹا موٹا حساب بیان کرتا ہے۔ یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ بیچ میں جو کسر ہے 3 کا، اس کو انہوں نے الغا کر دیا راوی الحدیث نے۔ اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اس لیے کہ نبوت کے بعد 3 سال سری دعوت رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال سری دعوت دیتے رہے، انفرادی دعوت دیتے رہے۔
پھر 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یا ایسے اور آیتیں وانذر عشیرتک الاقربین، اس سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی کھلی دعوت دی. تو یہ کھلی کھلی دعوت جو آپ نے دی، عام دعوت دی، واضح آپ نے کیا، سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر کعبہ کے پاس تمام مشرکوں سے مقابلہ لیتے ہوئے، اس کی کتنی مدت تھی مکہ میں؟ 10 سال. تو اس طرح یہ دوسرے اعتبار سے کہ 10 سال انہوں نے جوڑا، 3 سال شروع کا سری دعوت راوی الحدیث نے نہیں جوڑا. پھر کہتے ہیں مالک یا انس بن مالک رضی اللہ عنہ وبالمدینہ 10 سنین، کہ اس طرح مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے کتنا سال؟ 10 سال. یہ واضح ہے، متفق ہے. پھر کہتے ہیں وتوفاہ اللہ تعالی علی رأس 60 سنہ، کہ اللہ رب العزت نے جب آپ پر موت یا جب آپ کی موت واقع ہوئی، اللہ تعالی نے جب آپ کو وفات دی تو اس وقت کتنی عمر تھی؟ اس حدیث میں کتنی ہے؟ 60 سال. تو اس حدیث میں ہے 60 سال، لیکن بھائیو صحیح جو مسئلہ ہے اور بھی اس حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی انتقال ہونے کے وقت کتنی؟ 63 سال. اس روایتوں میں سے صحیح امام بخاری کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توفی وہو ابن 63، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی آپ کی عمر تھی. اور یہی بھائیو عامت اہل العلم یا جمہور اہل علم کا یہی قول ہے. تو اس حدیث میں کیوں 60 کا ذکر کیا گیا؟ اس سے پہلے یعنی جس طرح ایک قول ہے کہ 13 کی جگہ 10 کر دیا، بیچ میں جو کسر ہے یا حساب ہے، موٹا موٹا حساب بیان کرنے کے لیے 63 کے بجائے 60 بس بیان کر لیا، آسانی کے لیے یا آسانی سے سمجھانے کے لیے. پھر کہتے ہیں آخری جملہ یہ ہے وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی میں اور سر کے بال میں 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے. سبحان اللہ. دیکھیے اس طرح بھائیو کچھ لوگ ہو سکتا ذہن میں آئے یار یہ صحابہ کرام محبت میں اتنا بیان کر رہے تھے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یعنی حفاظت کی اور ایک قوت عطا کی. جس طرح کی بات آئے گی اس طرح سبحان اللہ 63 سال کی عمر میں، ادھر 40 سال 50 میں مکمل سفید ہو جاتا ہے بھائیو، 45 میں ہے کہ نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں 20 بال بھی مکمل جوڑیں گے سر اور داڑھی میں تو 20 بال تک بھی سفیدی تک نہیں پہنچے تھے. یہ بھائیو پہلی حدیث تھی. اب دوسری حدیث کہتے امام ترمذی رحمہ اللہ حدثنا حمید بن مسعدة البصری قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ یا اذا مشى يتكفأ. یہ بھی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں لیکن انس ابن مالک کے ایک دوسرے شاگرد سے. ادھر ان کے شاگرد کا نام حمید ہے اور پچھلے حدیث میں ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن تھے. اس میں کچھ باتوں کا اضافہ ہے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير. ادھر بھائیو ربعہ کا لفظ کا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربعہ تھے. اس کی پھر وضاحت کرتے ہیں کہ لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ بہت لمبے تھے نہ قصیر القامہ پس قامت والے تھے، یعنی درمیانے قد والے تھے. تو ادھر ربعہ کا لفظ اس کا اضافہ آتا ہے. ربعہ کا معنی کیا ہے؟ وہی لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر. ایسے ایک تیسری حدیث آئے گی البراء بن عازب رضی اللہ عنہ سے، کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا. تو مربوعا کا بھی یہی معنی ہے جو ربعہ کا معنی ہے، لیس بالقصیر ولا بالطویل، نہ بہت ہی لمبے تھے نہ پست قامت والے تھے، یعنی دونوں کے درمیان بین تھے. پھر کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ لیس بالطویل ولا بالقصیر کے بعد حسن الجسم.
حسن الجسمی، یعنی نہایت ہی حسین اور خوبصورت جسم والے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت ہی خوبصورت اور حسین تھا، جس میں بھائیوں پورے اعضاء متناسق ہوں اور حد اعتدال سے نہ زائد ہوں نہ کم ہوں، جس طرح کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ خَلْقُهُ وَصُورَتُهُ مِنْ أَكْمَلِ الصُّوَرِ وَأَتَمِّهَا وَأَجْمَعِهَا لِلْمَحَاسِنِ الدَّالَّةِ عَلَى كَمَالِهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، یہ نہایت ہی بہترین اور افضل اور ایک دم برابر تھی، یعنی اعلیٰ درجے پر تھی۔ وَأَجْمَعِهَا لِلْمَحَاسِنِ الدَّالَّةِ عَلَى كَمَالِهِ، اور ایسے ہی تمام تر خوبیاں دلالت کرتی ہیں یا کرتی تھی کہ آپ ایسے ہی تمام تر خوبیاں دلالت کرتی تھی آپ کی کمال پر۔ یہ تمام خوبیاں بھائیوں، یہ تمام خوبصورتیاں بھی، آپ کا جو جسم مبارک کی حسن، یہ تمام اس کے اندر ایسے ہی جو خوبیاں تھیں، یہ بھائیو دلالت کرتی تھی آپ کی کمال پر۔ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْطٍ، یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال تو نہ زیادہ گھنگریلے تھے اور نہ ایسے ہی بالکل سیدھے تھے۔ ادھر بھائیو حدیث میں آتا ہے، اور ادھر کچھ اشکال ہے، اس کی وضاحت کروں گا، اسمر اللونی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلر یا رنگ گندمی تھا۔ اس سے پہلے والے حدیث میں کیا آیا؟ نہ بہت ہی سفید نہ گندمی تھا، ہے کہ نہیں؟ اور اس حدیث میں آتا ہے کہ گندمی کلر تھا، تو کیا رائے بھائی صحیح ہے؟ بھائی اس کی وضاحت دو طرح ہے۔ پہلی وضاحت اس طرح ہے کہ مراد یہ ہے کہ یعنی ایک دم سیاہ، زیادہ گندمی کلر نہیں تھا، بمعنی یہ واضح کرنے چاہ رہے راوی الحدیث کہ ایک دم سفید نہیں تھے بلکہ گندمی تھے۔ اور لغت میں بھی بھائیوں کبھی کبھی دو اعتبار سے کچھ جب گندمی کہتے ہیں تو یہ کہنا چاہتے ہیں نہ بہت سفید تھے، یہ مراد ہوتا ہے، اور ایک دوسرا معنی ہوتا ہے گندمی کا، یہ جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو حقیقت میں اگر اس کا لفظی معنی لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلر گندمی نہیں تھا، بلکہ جو ذکر کیا گیا سابقہ حدیث میں لیس بالابیض الامحق ولا بالآدم، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض مشرب بحمرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلر کیا؟ سفید تھا، اور اس سفیدی میں کیا بھائیو؟ سرخی ملی ہوئی تھی، یا جس طرح کی اور الفاظ آتے ہیں حدیثوں میں، اور یہ آئے گا آئندہ، ازہر اللونی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشن رنگ والے تھے۔ اور 15 صحابیوں نے بھائیو ذکر کیا جس میں ازہر اللون، روشن رنگ والے تھے، ابیض تھے، سفید تھے، اور مشربن بحمرہ تھے۔ تو اس طرح بھائیو اسمر اللون گندمی کی یہی یہ توجیہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ کبھی کبھی عربی زبان میں اسمر اللون گندمی سے مراد یہ ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ سفید نہیں تھے، لیکن مراد نہیں کہ سیاہ رنگ جو ہے یا کالے رنگ سے قریب تھے۔ پھر کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ اذا مشى يتكفأ، اس جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کس طرح چلتے تھے اس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو کس طرح چلتے تھے؟ کأن اذا مشى يتكفأ، یعنی طاقت سے چلتے تھے اور دائیں بائیں مائل ہو جاتے تھے، اور دائیں بائیں مائل ہو جاتے تھے اور طاقت کے ساتھ چلتے تھے۔ اور اس کی مزید وضاحت ابھی اور حدیثوں میں آئے گی۔ اور یہ صفت جو بھائیوں چلنے کی، یہی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں ذکر کیا، جس طرح سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 میں ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں یہ زمین پر کس طرح چلتے ہیں؟ ہونن، اس سے مراد ہونن، یہ کس طرح یہ چلنے کی صفت کیا ہے؟
یہ ابن القیم رحمہ اللہ وضاحت کرتے ہیں ہونن سے مراد سکون اور وقار کے ساتھ، بلا تکبر کے اور بلا کندھے ہلائے چلنا، بلا کندھے ہلائے چلنا، کچھ لوگ زیادہ یعنی کندھے کو ہلائے چلنا، جسے بلندی سے نشیبی زمین کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہی آئے گا الفاظ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا یعنی ڈھلان یعنی اونچائی سے آپ نشیبی کی طرف آپ اتر رہے ہیں. تو بھائیو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے متعلق یا چال کے متعلق یہ صفت بیان کی گئی. اب اس کے بعد تیسری حدیث ذکر کر رہا ہوں. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء ابن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين يا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. یہ بھائیو البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ایک دوسرے صحابی ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا. اس سے پہلے یہ بھی بتاتا چلو یہ حدیث امام ترمذی نے الشمائل میں ذکر کیا اور یہی حدیث صحیح امام بخاری امام مسلم میں بھی موجود ہے، اور پہلے بھی جو حدیث میں نے ذکر کیا وہ بھی صحیح امام بخاری نے بھی روایت کی ہے. تو بھائیو ادھر پہلی صفت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، اس کی وضاحت ابھی کی گئی کہ ربعہ مربوعا کا معنی لیس بالطویل ولا بالقصیر یعنی درمیانی قد والے تھے. پھر کہتے ہیں بعید ما بین المنکبین یا المنکبین، بعیدہ، بعیدہ اور ایک بعیدہ بھی دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ. ترجمہ یہ ہے دونوں کندھوں کے درمیان والی جگہ دور اور وسیع تھی. دونوں کندھوں کے درمیان والی جگہ دور اور وسیع تھی. اگر آپ کہیں گے بعید ما بین المنکبین، بعید مکبر یہ لفظ ہے اور ایک بعید تصغیر ہے، تو اگر آپ بعید کہیں گے تو اس سے یہ مفہوم ہوگا کہ تمام لوگوں میں اور لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں درمیان کے کندھے یعنی کافی وسیع تھے. اور اگر آپ بعید کہیں گے تو یعنی اس کا معنی مطلب یہ ہوگا یعنی اس میں وسیع اور کافی دور تھا، لیکن یہ نہیں کہ تمام لوگوں میں سب سے نمبر 1 پر تھے، کوئی ضروری نہیں، یعنی المہم وسیع تھا. اور اگر بعید کا لفظ لیں گے تو ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یعنی تمام لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یا دونوں کندھوں کے درمیان والی جگہ دور اور وسیع تھی سب سے زیادہ. یہ بعید اور بعید کہیں گے تو یعنی کافی حد تک. پھر اس کے بعد کہتے ہیں عظیم الجمۃ الی شحمۃ اذنیہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے متعلق مزید ایک صفت اضافہ کیا جا رہا ہے جو پچھلے حدیثوں میں نہیں آیا، جس کا ترجمہ یہ ہے بال کانوں کی لو تک لمبے تھے، کانوں کے لو تک لمبے تھے. یہ بال کے بارے میں ہے. اس کی ابھی وضاحت کروں گا بھائیو. بال کی لمبائی کے اعتبار سے عربی زبان میں، اور دیکھیں عربی زبان بھی کتنی وسیع ہے، ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہی بتائیں گے کان تک اس طرح واضح کرنا پڑتا ہے، عربی میں ایک ہی لفظ سے بیان کر دیا جاتا ہے. تو بال کے اعتبار سے یعنی لمبائی کے اعتبار سے عربی زبان میں 3 نام ہیں، الوفرہ، اللمہ اور نمبر 3 الجمہ. الوفرہ، اللمہ، الجمہ. الوفرہ جو ہے وہ اس بال کو کہتے ہیں جو کان کے لو تک پہنچ جائے، وفرہ. اللمہ کہتے ہیں وہ بال کو جو لو تک اس کے آگے بڑھ جائے، کندھے تک پہنچے یا نہیں پہنچے، یعنی المہم کان کے لو کے نیچے، کندھے کو چھوئے یا نہیں چھوئے، المہم کان کے نیچے. اور الجمہ جو ہے بھائیو جو دونوں کندھوں تک پہنچ جائے بال.
تو پھر سے ہاں کون ان تینوں باتوں کو دہرا سکتے؟ الوفرہ جو کان کے لو تک، ہاں یہ الوفرہ کہتے ہیں، یہ لو تک اس کے نیچے تک پہنچ جائے ذرا سے، اس کے نیچے پہنچ جائے ذرا سے. اور اللمہ جو ہے جو نہیں اس سے تجاوز کر کے کندھے تک پہنچ جائے یا نہیں پہنچے، المہم کافی نیچے. اور نمبر 3 الجمہ جو ہے وہ نہیں کندھوں تک یہ پہنچ جائے. اس حدیث میں الجمہ کا لفظ آیا ہے جس سے مراد کیا کندھوں تک پہنچنا، لیکن خود راوی حدیث نے کہا الی شحمتی اذنیہ، تو اس طرح واضح یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بال کی ایک صفت یہ تھی کہ کانوں کی لو تک لمبے تھے، کانوں کے لو تک لمبے تھے. بھائیو اور محترم ساتھیو، پھر اس کے بعد کہتے ہیں البراء بن عازب رضی اللہ عنہ علیہ حلۃ حمراء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ جوڑا میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے. ادھر بھائیو حلہ جو کہتے ہیں، حلہ یہ ایسے لباس کو کہا جاتا ہے جس میں 2 ٹکڑا ہونا ضروری ہے، یعنی تہمند اور اوپر جیسے چادر کی طرح، تو ایسی حالت میں حلہ کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم اس کو ترجمہ جب کر رہے ہیں تو جوڑا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے. سرخ سے مراد کیا؟ لال. تو بھائیو اس طرح لال پہننا، ادھر ایک اشکال پیدا ہوا اس لیے کہ اور حدیثیں آئیں جس میں لال پہننے سے روکا گیا، جس طرح کی ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی صحیح امام بخاری امام مسلم سے مروی ہے البراء بن عازب ہی رضی اللہ عنہ سے، کہ نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المیاثر الحمر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سواریوں کے سرخ گدیوں سے منع فرمایا. وہ سواریاں جس میں اس کی سیٹ بھائیو کیا ہو؟ سرخ کلر کے ہوں. آپ نے فرمایا، اور یہ کیوں بھائیو؟ اس لیے کہ یہ غیر مسلمانوں کا یہ ایسی سواریاں ہوتی ہیں، اور یا تو دیباج یا ریشم سے اس کو یعنی بنایا جاتا ہے، یا یہ گدی کو اس پر سلا جاتا ہے. یہ ابن الاثیر رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یا تو غیر مسلمانوں کا یہ بھائیو یہ سواری ہے، سواری کرتے ہیں، یا تو پھر وہ ریشم یا دیباج سے بنا ہوتا ہے. اور اس حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بھائیو کیا سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے. تو پھر کیا رائے ہے، کس طرح ہم توجیہ کریں گے؟ ایک جگہ حدیث میں آپ سرخ جوڑے پہنے ہوئے ہیں اور دوسری حدیث میں آپ نے منع کیا، تو کس طرح؟ اچھا یہ ایک تحفہ لے کر اگر، اچھا اور اچھا نہیں، دونوں بھی بتایا گیا، دونوں صحیح امام بخاری امام مسلم میں دونوں حدیث ہیں. اچھا بھائی آسانی کے لیے بہرحال اہل علم کا کلام اس میں طویل ہے، 7 بلکہ 8 قول اس میں موجود ہے. کسی نے کہا کہ لال پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج کب ہے؟ جب غیر مسلمانوں کی واضح مشابہت ہو. سمجھے؟ غیر مسلمانوں کے آدمی مشابہت کر رہا ہے، مثلا یہ لال کلر یہ کافروں کا ایک نشانی ہو گیا، آدمی بھی پہنے وہی. یا اگر عورتوں کی اس لباس میں واضح مشابہت ہے تب یہ منع ہے. اور اگر عورتوں کی اس میں مشابہت نہیں ہے تو مثلا کوئی حرج نہیں. اور ایک تیسرا قول یہ، اور یہ بھی بھائی قوی ہے، کہ اگر خالص سرخ ہے تو یہ منع ہے، لیکن سرخ کے ساتھ سفیدی بھی ملا ہو یا ایسے ہی کالا کلر ملا ہو تو کوئی حرج نہیں. اور یہ بھائی یہ قول یہ اس طرح یہ بھی مضبوط ہے. تو بہرحال اس طرح اس کا جواب ہے کہ اگر کافروں کی مشابہت ہے یا عورتوں کی مشابہت ہے یا خالص سرخ ہے جس میں ذرا بھی مثلا سفید نہیں، جس طرح یہ بھی بھائیو یہ سرخ ہے لیکن اس میں مثلا سفید بھی ہے تو یہ خالص نہیں ہے، تو اس طرح اس کو پہننے میں یا ایسے اور لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس میں عورتوں کی مشابہت نہیں ہے، کافروں کی مشابہت نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. پھر آگے بڑھتا ہوں اس حدیث میں. پھر البراء بن عازب رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا قط احسن منہ.
ما رأيت شيئا قط احسن منه، آپ سے زیادہ حسین میں نے کوئی بھی چیز نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین میں نے کوئی چیز نہیں دیکھا۔ بھائیوں غور کریں حدیث کے الفاظ پر، اسی لیے اس پر جس نے غور سے نہیں کیا تو اس کے حدیث کے ترجمے میں باریکی غلطی ہوئی۔ راوی الحدیث کہتے ہیں ما رأیت شیئا، شیئا کیوں انہوں نے شیئا کہا؟ کیوں نہیں کہا ما رأیت رجلا، میں نے کوئی آدمی آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے کہا شیئا، میں نے کوئی بھی چیز نہیں دیکھا جو آپ سے حسین ہو، آپ سے زیادہ حسین ہو۔ کیا فرق ہے دونوں میں بھائیوں؟ ما رأیت شیئا ما رأیت رجلا، اللہ اکبر، بہت صحیح بہت صحیح۔ ما رأیت شیئا میں انسان غیر انسان داخل ہو گیا۔ مثلا ایک آدمی کہے نہیں ہمارے نزدیک چاند سب سے زیادہ خوبصورت ہے، انسانوں سے بھی زیادہ، ہاں، یا کچھ مخصوص قدرتی چیزیں، مان لے پھول بھی کچھ قسم زیادہ خوبصورت ہے، یا کوئی نظارہ، تو اسی لیے کہتے ہیں میں نے کوئی بھی چیز نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میں نے کوئی بھی چیز نہیں دیکھا۔ انہوں نے نہیں کہا کوئی انسان نہیں دیکھا، تاکہ مثلا چاند بھی، سورج بھی، تمام وہ چیز جو حسین ہے، خوبصورت ہے، اس سے مقارنہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور زیادہ حسن ثابت کیا جائے۔ اور پھر دیکھیں تأکید بھائیو، قطو کہا، ما رأیت شیئا قطو، یعنی کبھی بھی، ہرگز نہیں، ہمیشہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھائیو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کر رہے ہیں، اس طرح آپ سوچیں نہیں کہ کوئی ان کو اس سے کچھ فائدہ ہے یا کوئی پیسہ مل رہا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا خلیفہ تھا اور ان کو سنانے کے لیے مثلا جو ایسے کچھ، اور یہ بھی ایک حکمت ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیا لیکن بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا وہ حکمت ہے، کیوں بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر کیوں بچوں کو دیا، پیدا ہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جب ان کو بچپن ہی میں انتقال ہی ان کا یعنی یا موت واقع ہونے ہی والی تھی، اس کے بیان کیا ہوں۔ تو بہرحال کوئی مصلحت نہیں ہے صحابہ کرام اس طرح بیان کریں بھائیوں، نہ ان کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس میں کچھ ان کو مثلا کچھ ملنے والا ہے، جس طرح شعراء جاتے ہیں بادشاہوں کے پاس اور ان کی تعریف کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ جاتے ہیں الٹی سیدھی صحیح جھوٹ تعریف کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے ان کو ملنا رہتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بات آ گئی اس طرح، ایک مرتبہ ایک شاعر گیا اور ایک خلیفہ کی تعریف کرنے لگا، اور اس کا ہونٹ ٹیڑھا تھا، تو سناتے گیا بیچارہ، اتنی محنت سے شعر لکھا اور سناتے گیا، جب شعر ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں دیا، الٹا اور خلیفہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا ہونٹ یہ منہ کیوں ترچھا ٹیڑھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ جو جھوٹی تعریف آپ جیسے خلفاء بادشاہ اور عمرا کی کرتا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام اللہ اکبر سبحان اللہ، وہ سچے اور بھائیوں صحیح اسلام کو دوسروں تک نقل کرنے کے لیے نہایت ہی امانت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ نقل کر رہے ہیں بھائیوں۔ تو سبحان اللہ اس طرح کہتے ہیں البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہ ما رأیت شیئا قط احسن منہ، آپ سے زیادہ حسین کوئی بھی چیز نہیں دیکھا، ہرگز کبھی، برابر یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ پہلے نہ ابھی نہ بعد میں ہو سکتا کہ میں دیکھوں۔ اس میں بھائیو اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال خلقت، کمال شکل و صورت اور خوبصورت اور ایسے ہی جمال کا یہ ثابت کر رہے ہیں صحابہ کرام، اور یہ اس طرح بین نشانی ہے۔ اسی حدیث سے ملتی جلتی حدیث سے علی رضی اللہ عنہ ہے، جو یہ حدیث آئے گی، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ آپ کے بعد ہم نے آپ جیسا دیکھا۔ چوتھی حدیث بھائی اور محترم ساتھیوں، عزیز بچوں، ہماری ماں اور بہنوں، امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال ما رأيت من ذی لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم
له شعر يضرب منكبيه یا منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. اس حدیث کی روایت امام بخاری امام مسلم نے بھی کی ہے. پہلا جملہ ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے لما لمبے بالوں، میں نے لما اس کی وضاحت کی گئی یعنی جس کا یعنی معنی اعتبار سے یعنی لمبے بالوں والے. میں نے لما والا یعنی لمبے بالوں، لمبے بال والے سرخ حلے میں ملبوس یا سرخ حلے جوڑے پہنے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی نہیں دیکھا. میں نے لما والا سرخ حلے میں ملبوس سرخ جوڑے پہنے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور حسین کوئی بھی نہیں دیکھا. تو یہ بھائیو پہلا جملہ ہے اور یہ باتیں گزر چکی. لیکن ادھر بھائیو جو ہے اللمہ جو لو کان کے لو سے کے بعد ہو، اس سے لمبا ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی جو لمہ کا لفظی ترجمہ یا جو معروف ہے عرب میں کہ کندھوں تک پہنچ جائے، بلکہ لمہ کا معنی بھائیو لو سے تجاوز کر کے کندھے تک پہنچ جائے، چاہے پہنچے یا المہم اس سے زائد ہو. المہم اس سے مراد ہے لمبے بال تھے، لمبے بال تھے. کہاں تک تھے؟ کندھے تک پہنچے یا اس سے پہلے یا کان کے لو کے بعد تھے، المہم لمبے بال تھے. اور اس جملے سے مراد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس صفت میں تمام لوگوں میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت میں نے پایا. پھر کہتے ہیں لہو شعر یضرب منکبیہ. اب اس حدیث سے واضح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں تک پہنچ جاتے تھے بال. آپ کے سر مبارک کندھوں پر پڑتے تھے، یعنی آپ کے بال جو ہیں یہ شعر آپ کے سر کے بال کندھوں پر پڑتے تھے. اور اس سے بھی آتا کہ کئی حالات، کبھی کندھے تک پہنچ جاتا تھا، کبھی اس کے اوپر رہتا تھا، کبھی کان کے نیچے تھا، اور کبھی کبھی حج میں جب آپ بال منڈواتے تھے تو بال اس وقت نہیں رہتا تھا. تو یہ نہیں کہ آپس میں تعارض ہے، کئی حالات کے بیان ہیں. پھر کہتے ہیں بعید ما بین المنکبین، کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا، اور اس کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ دونوں کے درمیان وسیع تھے. اگر بعید ہے تو سب سے زیادہ، اور بعید کا لفظ ہے تو یعنی کافی حد تک یعنی وسیع اور لمبا تھا. پھر کہتے ہیں لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ چھوٹا اور نہ زیادہ لمبا تھا. آخری جملہ بیان کر رہے ہیں البراء بن عازب رضی اللہ عنہ، لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ چھوٹا اور نہ زیادہ لمبا تھا. اور اس کی وضاحت تقریباً پوری حدیثوں میں آئی ہے. اور یہ ایسی صفت ہے بھائیو جو تقریباً جتنے صحابہ کرام نے صفت بیان کی ہے یا اکثروں نے، سبھی نے آپ کے حلیہ مبارک میں یہ ذکر کیا. اس طرح بھائیو آج کا درس مکمل ہو گیا اور اس طرح 4 حدیثیں مکمل ہوئیں. ابھی جو پہلا باب ہے اس میں مزید 11 حدیثیں باقی ہیں، لیکن وہ صفتیں جو بار بار آئیں گی اس میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا. تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں یعنی کئی حدیثوں کا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کریں، اطاعت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.